ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، سر آپ کی نصیحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے لیے اس وقت ویکسینیشن کے فضائل اس کی جو فضیلت ہے وہ بتائے جا رہے ہیں اس وقت پوری قوم کو. نہ ہم ہوائی سفر کر سکتے ہیں، نہ ہم حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، تنخواہوں پہ بھی کہیں کہیں روک لگانے کی خبریں آئی ہیں. اس ایک وقت میں جب عوام ویکسین کی طرف قریب متوجہ ہو ہی چکی تھی، ایسے میں میرا یہ انکشاف کرنا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ فیک ویکسینیشن کرائی جا رہی ہے، صرف شیشی توڑ کر کے اس کا نمبر آپ کے کارڈ پہ لکھ دیا جائے گا. دوسرا، کل یہ جو اللہ مارا ایک گروپ پکڑا گیا ہے 15,000 میں آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ کر کے اور آپ کو ویکسین لگاتا ہے، اور یہ بھی سرکاری ویکسین جو چوری کے ذریعے سے آپ کو لگائی جا رہی تھی. اس ایک بات سے عوام الناس کا اعتماد کتنا متزلزل ہوگا؟ یہ نور اللہ عرفین صاحب، آپ نے بالکل بہت صحیح نشاندہی فرمائی. بالکل ہر جگہ ملک کے ہر حصے میں اس طرح کے نوسر باز موجود ہیں اور وہ ہر شعبے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. پرسنلی میرے علم میں بھی یہ باتیں لائی گئی ہیں کہ کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ پیسے لے کے اور وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بغیر ویکسین لگائے، اور اسی طرح یہ ہے کہ جعلی اندراج کیے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس طرح کے نوسر باز جس طرح میں نے کہا کہ ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ہے کہ یعنی نوسر باز جو ہیں ان کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک ہر جگہ نوسر باز بیٹھے ہوئے ہیں. جی کیا کیا جائے؟ سر یہ آپ نے جو بغض معاویہ نکالا ہے نا، اس پہ تو آئی لو یو ٹو بنتا ہے. مطلب ڈائریکٹ آئی لو یو ٹو بول دیتا ہوں، آئی لو یو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ دیکھ کر کے جو آپ نے اپنی مرضی کا پرندہ شکار کیا ہے. اچھا، کمیل حیدر شاہ صاحب تو حقیقت بیان کیجیے. صحیح ہے. کمیل حیدر شاہ صاحب، سر یہ پاکی ادامہ کی جو حکایتیں بیان کی جا رہی تھیں کہ نہیں بالکل مکہ مدینہ بن چکا ہے یہ صوبہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اویس قادر شاہ صاحب قابل احترام خود پچھلے پروگرام میں تردید فرما چکے میرے اس انکشاف کی، اور آج یہ گروپ بھی باقاعدہ پکڑا گیا. سر کچھ فرمائیے گا، لیکن یہ مت کہیے گا کہ قرار واقعی سزا دی جائے گی ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. ہنسنے سے پہلے میں کچھ کہہ دوں تو اس سے پہلے آپ ہنس لیں. سر دیکھیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر اس میں بلیک شیپس ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکیمز ہوتے ہیں. اور یہ اگر اتھینٹک رپورٹ ہے اس طرح ہوا ہے، پھر اگر نہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہوا ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں ہوا ہے. اگر آپ یار ویڈیو دکھا دو تو آپ نہیں مانتے، اخبار کو آپ جھوٹا کہہ دیتے ہیں. اور بھائی یہ ان کے شناختی کارڈ نمبر دے دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ وہ رابطہ کیا ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے، تو بالکل ان پہ ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں پکڑے گئے ہیں، تو اور یہ پکڑے کس طرح گئے ہیں؟ پولیس نے پکڑا ہے نا سر، کس نے پکڑا ہے ان کو؟ یار دیا نہیں ہوگا نا بھائی. اب کیا سب میں ہی بتاؤں گا؟ اب ہر بات پہ نیگیٹو کہ اگر بھائی پکڑا ہے تب بھی پیسے نہیں دیے، نہیں پکڑ رہے تو اس میں پولیس شمار ہے. اچھا ایک منٹ، 90 سے پاکستان میں اتنا اسلحہ کبھی بھی نہیں پکڑا گیا جتنا 90 سے پکڑا گیا تھا. ایسا ہے؟ کدھر ہے؟ کس نے کہاں ڈمپ کروا دیا تھا؟ وہ پولیس والے باقاعدہ پہنچے تھے، یہ آ گئے وہ آ گئے، یہ بریکنگ نیوز ہے، چھپا چھپ متحدہ کے سینٹر 90 سے پکڑ لیا. کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ شو کیے گئے تھے، اس پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. غالباً میرے خیال سے شاید حیات صاحب تب تھے یا چودھری اسلم صاحب تھے. نہیں یہ بہت ابھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں سر. ہاں تو اس پہ وہ بہت بات کی بات ہے. کہاں گیا وہ؟ لیکن اس پہ ان کے دور میں بھی اسی طرح مجھے یاد ہوا تھا، انہوں نے پکڑا تھا اسلحہ وغیرہ، گرنیٹ وغیرہ، اور جو وہ نیٹو کے اسلحہ تھا وہ بھی. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا ایک ویب سائٹ پر، رینجرز نے کسی جگہ سے کہیں کوئی گراؤنڈ سے زیر زمین اسلحہ نکالا ہے. کہاں سے آیا؟ کوئی تو رکھ کے گیا تھا نا. صحیح کہہ رہے کوئی اس کے بارے صحیح کہہ رہے. مطلب پھر آپ نے مجھے غصہ دلا دیا. جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میرے آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں کیا کہوں، غلط کہہ رہا ہوں کس بات پہ؟ میں تو بھائی تائید کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس کو آپ نے آج انکشافات کیے. آپ کیا چاہ رہے ہیں سر؟ آپ انکشافات سے پہلے ان سب کو وہ چیزیں ہو جائیں. ضرور میں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے اسکیم ہوا ہے تو اس اسکیم کو بالکل جو بھی اس پہ ملوث ہے اس پہ کارروائی کی جائے گی. کیا کارروائی ہوگی یہ پوچھ رہا ہوں نا. جو قانون میں ہے وہ کارروائی ہوگی. جو یہ تو آپ نے مجھے پہلے سیگمنٹ میں بتا دیا تھا، یہی آپ نے دوسرے سیگمنٹ میں بتایا، لیکن اب تیسرے سیگمنٹ میں کچھ کلیریفائی تو کریں کہ کیا قانون کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. سر جنہوں نے چیٹنگ کی ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، ان پہ جو ان کو منسٹر تو نہیں بنا دیا جائے گا. قانون کی دفعہ لگی ہے وہ دفعہ لگا کے ان کو پکڑیں گے، ان کو پکڑا جائے گا. ان کو
آپ سے وعدہ ہے یہ جنہوں نے یہ ویکسین کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان پہ باقاعدگی سے کیا جائے گا. سر عدیل صاحب اب رسم چلی حسن احسانی کی تو میں آپ کو بھی شریک کر لوں. پکڑا جن کو جائے گا ان کو سزا دی جائے گی. پکڑا تو آپ نے نواز شریف کو بھی تھا, کیا کر لیا؟ دیکھیں یہ تو اس ملک کا ریکارڈ اس چیز میں ہمارے جو نظام عدل ہے, جو نظام پولیس اور تفتیشی اداروں کا ہے, اس میں اکثر مجرم جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں بغیر سزا کے. وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ویکسینز جو ہیں بغیر ویکسین لگے کارڈ, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اور میں اسپیسیفکلی لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آج ویکسین آپ کو مفت میں لگ رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو مفت میں ویکسین لگا رہی ہے, آپ لوگوں کے بھلے کے لیے لگا رہی ہے تاکہ آپ کہیں دنیا میں ٹریول کرنا چاہیں تو آپ وہ ٹریول کر سکیں, آپ اس بیماری سے بچیں, آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہو. اور اگر یہ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوگی اور یہ ویکسینیشن ساری پاپولیشن کو نہیں لگے گی تو اس کے جتنے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں وہ اس پاپولیشن پہ حملہ آور ہوتے رہیں گے اور اس عذاب سے جان نہیں چھوٹے گا جب تک آپ اس پوری پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہ کریں. تو بجائے اس کے کہ 4,000 روپے دے کر 4,500 روپے دے کر فیک کارڈ بنوا کر آپ ویکسین سے بچنا چاہ رہے ہیں, یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی زہر یا کوئی ایسی خراب چیز نہیں ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا, میں کمیل حیدر شاہ صاحب میرے خیال سے اس میں ایکولی رسپانسبل ہماری پاپولیشن بھی ہے کہ جو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بغیر ویکسین. نہیں سر, پاپولیشن کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے. میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں, میں اس پہ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں نا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے کارڈ ہماری نالج میں بھی آئے کہ ہم نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایک عام آدمی بدزن کیوں نہ ہوگا؟ عدیل صاحب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, سندھ حکومت کی, عدیل صاحب میری بات پہ ذرا فوکس کیجئے, ٹائم بہت کم ہے. ایک عام آدمی بدگمان کیوں نہ ہوگا؟ سندھ گورنمنٹ کی اناج کی بوریوں میں سے ریتی بجری نکلتی ہے, اناج نہیں ہوتا. دیکھیں وہ ویکسین اس میں سکنجبین کا پانی ہے, یہ میں 5ویں 6ٹھی دفعہ پوچھ رہا ہوں آن ایئر, کون بتائے گا مجھے؟ نہیں دیکھیں یہ جو مجھے میرے مسیحا تو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں نظر آتے. یہ جو ویکسینیشن جو ویکسینز لگ رہی ہیں پراپر تھرو گورنمنٹ اس کے آ رہے ہیں, اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی غلط چیز لگ رہی ہے لوگوں کو. وہی کہہ رہا ہوں سر, اس کو کنونس کون کرے گا پبلک کو؟ دیکھیں نا ہمارے اپنے لوگوں کے طرز عمل آپ نے دیکھ لیے, تمبو لگا کر کے شادیاں ہو رہی ہیں, اس پہ پیسے ہو رہے ہیں, کہیں تقریب ہو رہی ہے, کہیں کسی وزیر کی تاج پوشی ہو رہی ہے. پھر کون مانے گا سر؟ ہماری حکومتوں کا طرز عمل کیا ہے؟ صحیح اور غلط تو ہر چیز میں ہوتا ہے نا. ہاں صحیح اور غلط ہر چیز میں ہوتا ہے. اور آپ جو ہاسپٹل جا کے لگواتے ہیں دوائی یا میڈیسن جو لیتے ہیں, یا ہاسپٹل میں آپ کو جو ویکسینیشن ہوتی ہے اس کی کون گارنٹی لے گا کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو نہ لگوانے کے 100 بہانے. یہ تو اگر نہیں لگوانا تو اس میں ہم وہ نکالتے رہیں, کیڑے نکالتے رہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ویکسین بالکل بھی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, عوام کی صحت کے لیے لگائی جا رہی ہے. ہم نے خود دیکھا, ہم نے جو فیسیلیٹیٹ کیے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اس میں لوگ جو ہے یہ ویکسینیشن کارڈ اس طرح بنا رہے تھے بغیر اس کے. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اتھارٹیز نے اس پہ ایکشن لیا, وہ پروسیس چینج ہوا. پہلے کارڈ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سر کلوزنگ ریمارکس, اس کے بعد پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا, اس کے بعد کارڈ بنا رہے ہیں. رائٹ سر. تو جہاں یہ چیز ہو رہی ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عدیل صاحب تھوڑا سا توقف. جی ڈاکٹر صاحب. جی میری تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے جعلساز جو ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ.